हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ड्राइवर रेस्क्यू 1122 2021 साइकोमेट्रिक पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स में हमने साइकोमेट्रिक के तमाम सवालात को मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस किया है, ताकि आने वाले पेपर्स के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप उसे बआसानी हल कर सकें। ड्राइवर साइकोमेट्रिक रेस्क्यू 1122 का ये पेपर 60 MCQs पर मुश्तमिल था, जिसके 40 MCQs हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें साइकोमेट्रिक के ड्राइवर रेस्क्यू 1122 के अलावा तमाम आसामियों से रिलेटेड साइकोमेट्रिक के पास पेपर्स, करंट पेपर्स और साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 41, सवाल नंबर 41। इससे पहले के 40 MCQs आपका पार्ट्स में आपको मिलेंगे। मैं अक्सर दूसरों के रवैयों की वजह से दिल शिकन हो जाता हूँ। अगर आप दूसरों के रवैयों की वजह से दिल शिकन हो जाते हैं, दिल शिकन का मतलब ये है कि आप हौसला छोड़ बैठते हैं, आप मायूस हो जाते हैं। अगर आप दूसरों के रवैयों की वजह से ऐसा आप पर इफ़ेक्ट पड़ता है, आप मायूस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुआशरे में बेहतर तरीके से नहीं रह सकेंगे। कोई भी आपको कुछ भी कह दे तो आप मायूस हो जाएंगे। आप बहुत से ज़िंदगी के ऐसे फैसले नहीं कर सकेंगे जो आपको करने हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर मुत्तफिक पे टिक करते हैं या सख्त मुत्तफिक पे टिक करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे अगेंस्ट जाएगा। अगर आपने साइकोमेट्रिक पेपर पास करना है तो आपको बिल्कुल भी अपने आप को मायूस, हौसला शिकन, दिल शिकन वगैरह वगैरह शो नहीं करना। आपने अपने आप को एक बहादुर इंसान, मजबूत आसाब का मालिक इस पेपर में जाहिर करना है, ताकि आप आसानी से पेपर को पास कर सकें। यहाँ पर आप सख्ती से इनकार करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप दूसरों के रवैयों की वजह से दिल शिकन बिल्कुल भी नहीं होते। यहाँ पर आप सख्त गैर मुत्तफिक को टिक करेंगे। सवाल नंबर 42, मैं दूसरों के रवैयों की वजह से अक्सर नाउमीद हो जाता हूँ। ये वही सवाल है जो हमने साबका क्वेश्चन में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो चेंज है। यहाँ पर भी आप वही जवाब देंगे जो पहले दिया है। वहां पर हौसला शिकन लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर नाउमीद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पर भी हम सख्त गैर मुत्तफिक को टिक करेंगे। सवाल नंबर 43, मैं दूसरों के नजदीक एक तख्लीकी इंसान हूँ। तख्लीकी इस इंसान का मतलब है कि आप एक क्रिएटिव माइंड हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप कुछ ना कुछ नया करते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो नया होता है और सबके लिए फ़ायदा मंद होता है और मुआशरे के लिए वो बेहतरी का, तरक्की का सबब बनता है। ये क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। वहाँ पर भी हमने सख्त मुत्तफिक पे टिक किया था। यहाँ पर भी हम सख्त मुत्तफिक पे टिक करेंगे। और तख्लीकी होना, क्रिएटिव होना, ये बहुत अच्छी आदत है। जिन लोगों में ये आदत पाई जाती है वो मुआशरे में दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें, मैं आपको एक प्लेलिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट ऐसी प्लेलिस्ट है, इस साइकोमेट्रिक की प्लेलिस्ट को जो इस बॉक्स में आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में मौजूद है। इस आई बटन पे आप क्लिक करें। इस साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो रेस्क्यू ड्राइवर के अलावा किसी भी महकमे का साइकोमेट्रिक पेपर भी आप आसानी से पास कर सकेंगे। अगर आप रेस्क्यू 1122 में किसी भी असामी पे अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान में किसी भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल हो रहे हैं तो इस साइकोमेट्रिक सीरीज़ को लाजमी देखें। इस मुकम्मल सीरीज़ को देखने में आपका टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आप आसानी से साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास कर सकेंगे इंशाल्लाह। सवाल नंबर 44, मैं आसानी से दूसरों की बात से कायल नहीं होता। अगर आप आसानी से दूसरों की बात से कायल नहीं होते तो इसका मतलब यह है कि आप मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि जो भी आपका उबहाम है वो आप क्लियर कर सके। ऑन द स्पॉट जो भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी किसी की बात से, आप उसे उससे क्लियर करेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं इसका रेफरेंस दें, इसकी रीज़न बताएं, या इस किस्म के दीगर सवालात हैं
जिन की वजह से आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे। अगर आप इस तरह करते हैं, आप दूसरों की बातों से जल्दी कायल नहीं होते, तो यहाँ पर आप मुत्तफिक पे टिक करें कि आप रजामंद हैं। बिल्कुल आप में ऐसी आदत है, जो भी बात हो आप उसकी पूरी तहकीक करते हैं। ये एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है किसी भी बात की तहकीक करना और उसके बाद उस पर अमल करना या उसका कायल होना। यहाँ पर हम मुत्तफिक ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सवाल नंबर 45, दूसरों के नज़दीक मैं एक काबिल एतबार इंसान हूँ। अगर आप दूसरों के नज़दीक काबिल एतबार इंसान हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मुआशरे में रेपुटेशन अच्छी है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको इस काबिल समझते हैं कि दूसरों लोगों की निस्बत आप पर एतबार किया जाए। ये इंतहाई आपकी फेवर में सेंटेंस है। यहाँ पर आप सख्त मुत्तफिक पे टिक करें। अगर इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में ये सेंटेंस रिपीट हो तो यहाँ पर आप स्ट्रांगली एग्री को टिक करेंगे। जितने भी साइकोमेट्रिक के पेपर्स होते हैं क्वेश्चन सेम होते हैं। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जैसे ड्राइवर हो गई, या जो स्केल कम है 5 स्केल 7 9, इसमें उर्दू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और दूसरे जो पेपर्स हैं 11 पोस्ट के, 14 के, 16 के स्केल के, उसमें यही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। आपने ये कंसेप्ट समझना है, जो कंसेप्ट आपको हर क्वेश्चन के साथ बताया जा रहा है। हमारी वीडियोस कुछ लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन हमारी वीडियोस में कोशिश की जाती है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएं। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स के साथ साथ रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स भी आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा व्यूअर्स, रेस्क्यू 1122 साइकोमेट्रिक नोट्स में इस मुकम्मल हलशुदा साइकोमेट्रिक पेपर को शामिल कर दिया गया है। अगर आप ई टेस्ट एकेडमी के साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे ई टेस्ट एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। सवाल नंबर 46, मैं हमेशा पुरएतमाद रहता हूँ। अगर आप हमेशा पुरएतमाद रहते हैं तो ये बहुत अच्छी आदत है। मुआशरे में कामयाबी वही लोग हासिल करते हैं जो पुरएतमाद रहते हैं। जो लोग पुरएतमाद रहते हैं वो बहुत से मामलात सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही हल कर लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एतमाद की कमी की वजह से ऐसा काम जिसमें वो 100% कामयाब होते हैं, लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, एतमाद की कमी की वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। अगर आप में एतमाद है, आप हमेशा पुरएतमाद रहते हैं, तो यहाँ पे सख्त मुत्तफिक पे टिक करें। सख्त मुत्तफिक जो है ये आपको प्लस पॉइंट देगा। सवाल नंबर 47, मैं हमेशा मुतहर्रिक रहने को तरजीह देता हूँ। मुतहर्रिक रहने से मुराद ये है कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पार्ट 3 में और पार्ट 1 में हमने क्रिएटिव जो वर्ड है ये पढ़ा था कि तख्लीकी हूँ मैं, ये उसी से रिलेटेड है। मुतहर्रिक रहने से मुराद यहाँ पे ये भी है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के धुन में लगे रहते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ मुआशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए बेहतर करने के लिए मुतहर्रिक रहते हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं, ये तमाम ऐसे फ़िक्रात हैं जो आपकी फेवर में हैं, जो आपके पेपर में पास होने का सबब बन सकते हैं। इन तमाम सवालात को आप सख्त मुत्तफिक स्ट्रॉन्गली एग्री की सूरत में टिक करेंगे। सवाल नंबर 48, मैं अमलियत पसंद इंसान हूँ। व्यूअर्स, साबका पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ गुजारना पसंद करता हूँ। ये वही सवाल है जो कि अल्फाज का रद्दो बदल करके यहाँ पे पूछा गया है। ऐसे सवालात का आप हमेशा जवाब मुत्तफिक एग्री की सूरत में देंगे। जो लोग अमलियत पसंद होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा ज़िंदगी में, मुआशरे में कामयाब रहते हैं। सवाल नंबर 49, मैं गौर फिक्र करने को तरजीह देता हूँ। अगर आप गौर फिक्र करने को तरजीह देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हर बात को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं, उसके बाद उस पर अमल करते हैं, या जो भी आपने अगला डिसीजन लेना है, जो भी आपने अगला फैसला करना है,
وہ کسی بھی بات پر غور و فکر کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اچھی عادت ہے۔ جن لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے وہ زندگی میں بہت سے معاملات میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے پیپر پاس کرنا ہے تو سائیکومیٹرک کے پیپر میں اس قسم کے سوالات کو سخت متفق کی صورت میں ٹک کریں۔ سوال نمبر 50، میں ہر وقت سرگرم عمل رہنا پسند کرتا ہوں۔ ویورز، یہ وہی کویسچن ہے جو پچھلے کویسچن میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ میں ہر وقت متحرک رہتا ہوں۔ یہ وہی سوال ہے جو فقرہ بدل کے یہاں پہ پوچھا گیا ہے۔ یہاں پر ہم متفق کو ٹک کریں گے، آپ یہاں پہ سخت متفق کو بھی ٹک کر سکتی ہے۔ ویورز، اگر آپ ان تمام سوالات کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہے، گوگل میں جائیں، وہاں پر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں، آپ کو پہلے نمبر پہ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ ملے گی۔ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ میں سائیکومیٹرک ایم سی کیوز میں آپ کو تمام آسامیوں سے ریلیٹڈ سائیکومیٹرک کے حل شدہ پیپرز ملیں گے۔ ان تمام حل شدہ پیپرز کو، ان تمام حل شدہ ایم سی کیوز کو لازمی پڑھیں، لازمی بار بار تیار کریں، کیونکہ یہ تمام ڈپارٹمنٹس کے سائیکومیٹرک کے ایم سی کیوز ہیں۔ جب آپ تمام ڈپارٹمنٹس کے پیپرز کو تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں سائیکومیٹرک پیپر کو آسانی سے پاس کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ آپ کو پاکستان میں منعقد ہونے والے تمام امتحانات سے ریلیٹڈ پاسٹ اینڈ کرنٹ پیپرز ملیں گے۔ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہماری اس ویب سائٹ پہ آپ کو ٹیسٹنگ سروس وائز، فار ایگزامپل کسی شخص نے این ٹی ایس کی تیاری کرنی ہے، این ٹی ایس کے کویسچنز الگ ملیں گے، پی ٹی ایس کے الگ ملیں گے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وافڈا ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کیوز آپ کو الگ ملیں گے، اور جتنا بھی ڈیٹا آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ ملے گا وہ 100% حل شدہ ہوگا۔ آپ کو کسی بھی کویسچن کو حل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی کویسچن کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کویسچن کا آنسر کیا ہے، اس پیپر میں یہ جو کویسچن آیا تھا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا۔ جتنا بھی ڈیٹا آپ کو ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ پہ ملے گا وہ مکمل حل شدہ ہوگا، اور ہر کویسچن کے ساتھ آپ کو ڈیٹیل ملے گی تاکہ آپ کویسچن سے ریلیٹڈ جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کر سکیں۔ سوال نمبر 51، میں کبھی بھی کسی کام میں بے بسی محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ بے بسی محسوس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ موٹیویٹ ہیں، آپ کے اندر خود اعتمادی ہے، آپ کے اندر کام کو کرنے کا جذبہ ہے، آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لگاتے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک حوصلے کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اچھی عادت ہے، اسے آپ سخت متفق کی صورت میں ٹک کریں گے۔ سوال نمبر 52، میں ہر کام کو کمال پرستی سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ ویورز، یہ کہا گیا ہے سادہ الفاظ میں کہ آپ ہر کام کو پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں، آپ ہر کام کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بندہ بھی اس پہ آبجیکشن نہ لگا سکے، اس میں کوئی کمی نہ نکال سکے، اس میں کوئی مسٹیک جو ہے اسے ہائی لائٹ نہ کر سکے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اگر آپ میں یہ عادت ہے، آپ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کویسچن پیپر میں سخت متفق کو ٹک کریں گے۔ سخت متفق جو ہے یہ ظاہر کرے گا کہ آپ 100% ایسے ہی ہیں جیسا کہ اوپر فقرے میں بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 53، میں کبھی بھی کسی کام میں بے بسی محسوس نہیں کرتا۔ ویورز، یہ فقرہ جو ہے اس مکمل پیپر میں کم و بیش 2، 3 بار، 4 بار دہرایا گیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ سخت متفق کو ٹک کریں کہ آپ بے بسی محسوس نہیں کرتے، آپ حوصلے کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، آپ کسی بھی شخص کی باتوں سے اثر انداز نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے دل پہ نہیں لیتے، آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ بے بسی محسوس نہیں کرتے کہ یہ کام جو ہے مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اسے 100% کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اچھی بات ہے۔ یہاں پر آپ سخت متفق کو ٹک کریں گے، یہ آپ کی فیور میں ہے۔ سوال نمبر 54، مجھے متجسس لوگ پسند ہیں۔ ہر کسی کی پسند اور ناپسند ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو متجسس لوگ پسند ہیں، ایسے لوگ پسند ہیں جو ہر بات کو تجسس کے ساتھ کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ اس میں تجسس پیدا ہو، لوگوں کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں جس میں تجسس ہو، حیرانی ہو، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ رہیں، اس کی بات غور سے سنیں۔
اگر آپ کو ایسے لوگ پسند ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر بھی ایسی کوالٹی ہوگی، آپ کے اندر بھی یہ عادت ہوگی کہ آپ لوگوں کو تجسس میں رکھیں۔ یہ ایک ہنر ہے لوگوں کو تجسس میں رکھنا، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ آپ پر توجہ نہیں دیتے، آپ کی بات پر توجہ نہیں دیتے، تو ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ بات کے اندر تجسس پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسکولز میں، کالجز میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ متوجہ کرنا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کی بات غور سے سنیں۔ اکثر اوقات جب ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا لیکچر گزر جاتا ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بور ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ان کی بوریت دور کرنے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، اور متوجہ کرنے کے لیے ایسی بات کرتا ہے جو تجسس آمیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تجسس پسند ہے، متجسس لوگ پسند ہیں، تو آپ یہاں پہ متفق کو ٹک کریں گے۔ سوال نمبر 55، میں دو ٹوک بات کرنا اور سننا پسند کرتا ہوں۔ ویورز، یہ کویسچن ہم نے سابقہ پارٹس میں بھی کسی اور سٹیٹمنٹ کے ذریعے ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ کو دو ٹوک بات کرنا پسند ہے اور سننا پسند ہے تو آپ ریسکیو 1122 ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کر سکتے، کیونکہ ریسکیو 1122 ڈپارٹمنٹ میں تو آپ کو بہت سی باتیں سننی پڑیں گی، آپ کو مریضوں سے بہت کچھ پوچھنا پڑے گا بار بار۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنے مایوس ہوتے ہیں، اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک بات کو کئی دفعہ کرتے ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل ریسکیو 1122 میں وائرلیس آپریٹر جاتے ہیں تو آپ کو تو فون پہ اکثر ایسے مریض ملیں گے جو اپنا پورا ایڈریس بھی آپ کو صحیح طرح نہیں بتا سکیں گے، اور بہت سے ایسے مریض بھی ملیں گے جو آپ کو ایک ہی بات کو بار بار کریں گے۔ آپ کو لوگوں کی بہت سی باتیں بھی سننی ہیں، اور ان کو آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو انہیں برداشت کرنا ہے۔ اور دو ٹوک بات کرنا جو ہے یہ ریسکیو 1122 میں سوٹیبل نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈرائیور کی پوسٹ پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ ایڈریس بعض اوقات ایسا دے دیا جاتا ہے جس پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو بار بار جو کالر ہے اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس سے ایڈریس لینا پڑتا ہے، اور آپ کو جائے وقوع پر پہنچنا پڑتا ہے۔ اس قسم کے فقرات پر آپ نے متفق کی صورت میں بالکل بھی ٹک نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس قسم کے فقرات میں متفق پہ یا سخت متفق پہ ٹک کر دیا تو آپ کا پیپر میں پاس ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ ویورز، یہاں پر نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے۔ آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سمپل ہے، گوگل پہ جائیں، ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں، آپ کو پہلے نمبر پہ ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ملے گی۔ جب بھی ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ہماری اس ایپ کو 5 اسٹار ریٹنگ ضرور دیں۔ کویسچن نمبر 56، میں نظم و ضبط کے بغیر کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ ویورز، اگر آپ نظم و ضبط کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر کام کرنا پسند نہیں کرتے تو یہ بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس قسم کے فقرات کو آپ متفق کی صورت میں ٹک کریں گے۔ کویسچن نمبر 57، میں ایک نظریاتی شخص ہوں۔ اگر آپ ایک نظریاتی شخص ہیں تو یہ بہت اچھی عادت ہے، یہاں پر آپ متفق کو ٹک کریں گے۔ پہلے سمجھ لیں کہ نظریاتی شخص ہوتا کیا ہے۔ نظریاتی شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک نظریے کے تحت چلتا ہے، جو کچھ قوانین اس نے بنائے ہوتے ہیں، انہی قوانین کے تحت وہ عمل کرتا ہے، انہی قوانین کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور انہی قوانین کو آگے معاشرے میں پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں یہاں پر ایک مثال دوں گا۔ ہمارے ملک کی ایک سیاسی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو ایک نظریہ دیا گیا، روٹی کپڑا مکان۔ یہ ایک نظریہ تھا جو لوگوں کو پیش کیا گیا، ہم ان تینوں چیزوں کو آپ کو مہیا کریں گے۔ تو اس وقت لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیا، اور آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ ووٹ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں جاتا، وہ اس نظریے کو دیتے ہیں جو انہوں نے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ ہے جو کہ ہر شخص کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نظریہ موجود نہیں ہے، آپ نظریاتی انسان نہیں ہیں، آپ شخصیت پسند ہیں، تو آپ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں،
کیونکہ معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نظریہ پسند انسان، ایک ہوتا ہے شخصیت پسند انسان۔ جو نظریاتی انسان ہوتا ہے، جو نظریاتی شخص ہوتا ہے، وہ ملک و قوم کے لیے اور اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو شخصیت پسند ہوتا ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نظریاتی انسان کی مثال آپ کو میں نے دے دی ہے۔ نظریاتی شخص وہ ہوتا ہے جو کسی سلوگن کو، کسی نظریے کو ووٹ دے، اور شخصیت پسند انسان وہ ہوتا ہے جو کہے جی مجھے فلاں شخص پسند ہے، میں اسے سپورٹ کروں گا، میں اس کے ساتھ ہوں، یا میں کیونکہ وہ مجھے پسند ہے اس لیے بس میں اسی کے ساتھ ہوں، اسی کو سپورٹ کروں گا، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن جو شخص کسی کو پسند ہے اگر وہ اسے ہی سپورٹ کرے تو اسے شخصیت پسند انسان کہیں گے۔ یہ نظریاتی شخص اور شخصیت پسند شخص میں آپ کو ڈفرنس بتایا ہے، کیونکہ یہ کویشچن آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے پیپر میں دہرایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 58، میں جوڑ توڑ پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ آپ غیر متفق پہ ٹک کریں، کیونکہ ریسکیو 1122 میں آپ کو ڈیوٹی کے دوران بہت سے جوڑ توڑ، بہت سے دوسرے الفاظ میں آپ اسے جگاڑ کہہ سکتے ہیں، بہت سے جگاڑ آپ کو لگانے پڑیں گے بہت سے کام کرنے کے لیے، بہت سے ایمرجنسیز میں آپ کو لوگوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، مشکلات سے نکالنے کے لیے بہت سا آپ کو شارٹ کٹ، بہت سا جوڑ توڑ، بہت سا جگاڑ لگانا پڑے گا۔ یہاں پر آپ سخت غیر متفق پہ ٹک کر سکتے ہیں، لیکن غیر متفق جو ہے یہ زیادہ سوٹیبل ہے۔ کویشچن نمبر 59، میں حساس طبیعت کا مالک شخص ہوں۔ اگر آپ حساس طبیعت کے مالک ہیں تو ریسکیو 1122 میں معذرت کے ساتھ آپ کے لیے جگہ نہیں بن سکے گی، کیونکہ ریسکیو 1122 میں حساس طبیعت کے لوگوں کو پریفر نہیں کیا جاتا۔ ریسکیو 1122 میں ایکٹیو، چست اور ایسی طبیعت کے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو کسی بھی انوائرمنٹ میں بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، کسی بھی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ریسکیو 1122 کی ٹریننگ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سخت طبیعت بنایا جاتا ہے، حساس طبیعت سے سخت طبیعت کی طرف آپ کو لے کے جایا جاتا ہے۔ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ کافی ٹف ہوگی، آپ کو ہر قسم کی ٹریننگ وہاں پہ دی جاتی ہے تاکہ آپ ہر قسم کے انوائرمنٹ میں آپ حساس ماحول میں بھی کام کر سکیں اور سخت ماحول میں بھی کام کر سکیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ ریسکیو 1122 میں ٹریننگ کر رہے ہیں یا جنہوں نے ٹریننگ کر رہی ہے انہیں مری پہاڑوں میں بھی لے کے جایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ ہائکنگ کریں، تاکہ ان علاقوں میں بھی اگر انہیں کام کرنا پڑے تو وہ بہتر طریقے سے خدمات سر انجام دے سکیں۔ یہاں پر سخت غیر متفق کی صورت میں جواب دیں کہ آپ بالکل بھی حساس طبیعت کے مالک نہیں ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پہ متفق یا سخت متفق پہ ٹک کر دیا تو آپ پیپر میں فیل ہو سکتے ہیں یا اس پوسٹ کے لیے، اس اسامی کے لیے نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 60، کویشچن نمبر 60 ہے، لاسٹ کویشچن ہے ڈرائیور ریسکیو سائیکومیٹرک پیپر کا۔ میں دوسروں پر انحصار کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ دوسروں پر انحصار کرنا پسند نہیں کرتے تو یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جتنے بھی اپنے کام ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود سر انجام دیں، اور اپنے کام خود سر انجام دینا یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اس قسم کے فقرات کو آپ متفق کی صورت میں آپشن اے کو ٹک کریں گے۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، کوشش پوری کی ہے کہ اس مکمل پیپر کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ اگر آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی سائیکومیٹرک پیپر کو، کسی بھی کویشچن کو آپ بآسانی حل کر سکیں گے۔ پھر بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی فوری آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کے کوئی کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو آپ ہمارے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس منگوا سکتے ہیں، انشاءاللہ انہیں ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ آسانی سے سائیکومیٹرک کا پیپر پاس کر سکیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ سالو پیپر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔